بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، آج ہم آپ کو سنائیں گے ایک درزی اور ظالم افسر کا واقعہ۔ محترم سامعین کرام، قاضی ابوالحسین محمد بن عبد الواحد ہاشمی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ معتصم باللہ کے دور خلافت میں ایک تاجر کسی سرکاری عہدیدار سے قرض لینا تھا۔ وہ تاجر جب بھی مطالبہ کرتا تو وہ سرکاری افسر ہیلے بہانے بنا کر تاجر کو واپس بھیج دیتا۔ اس تاجر کا بیان ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ میرا مال کسی طریقے سے نہیں مل رہا تو میں نے اہل ثروت اور بڑے عہدیداران سے بات کی، حتیٰ کہ وزیر سے بھی سفارش کروائی، لیکن مجھے میرا مال نہ مل سکا۔ اب صرف خلیفہ تک شکایت پہنچانا باقی تھی، لیکن یہ کام آسان نہ تھا۔ ایک دن مجھے میرے ایک دوست نے کہا، آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک ایسے شخص کے پاس لے کر چلتا ہوں جو تمہارا مال واپس دلوا دے گا اور تمہیں خلیفہ کے پاس شکایت کرنے کی حاجت نہ ہوگی۔ میں اس کے ساتھ چل دیا۔ وہ مجھے ایک درزی کے پاس لے گیا جو قریبی مسجد میں امام بھی تھے۔ میرے دوست نے میرا حال بیان کیا اور آنے کا مقصد بتایا تو امام صاحب فوراً ساتھ ہو لیے۔ ہم اس افسر کے گھر کی طرف چل دیے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، تم نے مجھے اور اپنے آپ کو، اس غریب درزی کو مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ وہ ظالم افسر تو بڑے بڑے لوگوں کی بات پر کان نہیں دھرتا۔ وزیر جیسے بااثر شخص کی سفارش اس کے سامنے کچھ کام نہ کر سکی، پھر بھلا اس غریب درزی کی بات وہ کیا اہمیت کرے گا؟ میری بات سن کر میرے دوست نے مسکراتے ہوئے کہا، تم خاموشی سے دیکھتے رہو، ہوتا کیا ہے؟ میں خاموش ہو کر چلتا رہا۔ جیسے ہی ہم اس ظالم افسر کے گھر کے قریب پہنچے، اس کے غلاموں نے بڑے باادب طریقے سے آگے بڑھ کر درزی کا ہاتھ چومتے ہوئے پوچھا، علی جاں، آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ ہمارا مالک ابھی سفر سے آیا ہے، اگر آپ حکم دیں تو ہم فوراً اسے بلا لیتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اندر تشریف لے چلیں اور خدمت کا موقع دیں۔ ہمارا مالک کچھ ہی دیر میں آ جائے گا۔ درزی نے کہا، چلو ہم اندر چل کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ تاجر کہنے لگا کہ ہم اندر چلے گئے۔ ہم ایک خوبصورت کمرے میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد وہ افسر آیا اور درزی کو دیکھتے ہی بہت ہی تعظیم و توقیر کرتے ہوئے بڑے خوشامدانہ لہجے میں بولا، حضور ابھی سفر سے واپسی ہوئی ہے، میں اس وقت تک سفر کے کپڑے تبدیل نہیں کروں گا جب تک آپ کے آنے کا مقصد پورا نہ کر دوں۔ حکم فرمائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس درزی یعنی امام صاحب نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، فوراً اس کا مال اسے دے دو۔ افسر نے کہا، علی جاں، اس وقت میرے پاس صرف 5000 درہم ہیں، آپ اس سے کہیں کہ فی الحال یہ رقم قبول کر لے اور بقیہ رقم کے بدلے میرا سامان تجارت گروی رکھ لے۔ میں 1 مہینے کے اندر اس کی رقم واپس کر دوں گا۔ اس درزی یعنی امام صاحب نے میری طرف دیکھا تو میں نے فوراً یہ شرط قبول کر لی۔ افسر نے 5000 درہم اور سامان تجارت میرے حوالے کیا۔ میں نے امام صاحب اور اپنے دوست کو گواہ بنایا کہ اگر 1 ماہ کے اندر اس نے میری رقم واپس نہ کی تو میں اپنی رقم کی مقدار کے مطابق اس کا سامان تجارت بیچنے کا اختیار رکھتا ہوں۔ پھر وہ دستاویزات پر دستخط ہوئے اور ہم واپس آ گئے۔ میں اپنا حق ملنے پر بہت خوش تھا اور حیران بھی تھا کہ نہ جانے اس امام صاحب درزی نے ایسی کون سی ان کے پاس طاقت ہے جس کی وجہ سے ظالم افسر اتنا مہربان ہو گیا اور اس کی اتنی تعظیم و توقیر کی۔ بہرحال ہم واپس درزی کی دکان پر آئے۔ میں نے سارا مال درزی کے سامنے رکھتے ہوئے کہا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی برکت سے مجھے میرا مال واپس دلوا دیا ہے۔ میں اپنی خوشی سے کچھ مال آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس رقم میں سے تہائی مال یا نصف مال قبول فرما لیں۔ امام صاحب نے کہا، کیا تم ایک اچھے کام کا بدلہ بری چیز سے دینا چاہتے ہو؟ میں اس میں سے کچھ بھی نہیں لوں گا، جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برکت دے۔ میں نے کہا، عالی جناب، مجھے آپ سے ایک اور کام بھی ہے۔ تو اس درزی یعنی امام صاحب نے کہا، بتاؤ۔ میں نے کہا، اس ظالم افسر کے سامنے بڑے بڑے لوگ بے بس ہو گئے، لیکن آپ کی بات اس نے فوراً مان لی۔ آخر وہ آپ کی اتنی تعظیم کیوں کرتا ہے؟ امام صاحب نے کہا، تمہارا مال تمہیں مل چکا ہے، جاؤ اب اپنا کام کرو اور مجھے بھی اپنا کام کرنے دو۔ میں نے جب بہت اصرار کیا تو امام صاحب نے کہا، میں اپنا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ہوا کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے گھر کے راستے میں ایک ترکی افسر کا گھر ہے۔ ایک مرتبہ جب میں اپنے گھر جا رہا تھا تو دیکھا کہ نشے میں پد مست ترکی افسر ایک عورت کو پکڑ کر اپنے گھر کی جانب کھینچ رہا تھا۔ وہ بیچاری مدد کے لیے پکارتی رہی، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کو نہ آیا۔ وہ رو رو کر کہہ رہی تھی، اے لوگو، مجھے اس ظالم سے بچاؤ۔ میرے شوہر نے قسم کھائی ہے کہ اگر میں نے اس کے گھر کے علاوہ کسی اور کے ہاں رات گزاری تو وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ اگر یہ ظالم مجھے اپنے گھر لے گیا تو میرا گھر برباد ہو جائے گا اور میں رسوا ہو جاؤں گی۔ خدا کے لیے مجھے اس ظالم سے نجات دلاؤ۔ وہ مظلومہ اسی طرح فریاد کرتی رہی، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کو تیار نہ ہوا۔ میں جذبہ ایمانی کی بدولت اس ظالم کی طرف بڑھا اور عورت کو چھڑوانے کے لیے آگے بڑھا تو اس ظالم نے کہا کہ آپ پیچھے ہٹ جاؤ۔ جب میں پیچھے نہ ہٹا تو اس نے ایک لوہے کا ڈنڈا میرے سر پر مارا اور خوب تماچے مارے، پھر اس عورت کو زبردستی اپنے گھر لے گیا۔ میں زخمی حالت میں غمگین اور پریشان اپنے گھر آیا۔ زخم سے خون دھو کر پٹی باندھی اور کچھ دیر بستر پر لیٹ گیا۔ پھر عشاء کی نماز پڑھنے مسجد گیا اور نماز کے بعد تمام نمازیوں کو اس ظالم ترکی افسر کی حرکت سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، تم سب میرے ساتھ چلو، یا تو وہ عورت کو چھوڑ دے گا ورنہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ لوگوں نے میری تائید کی اور ہم اس کے گھر کی جانب چل دیے۔ وہاں پہنچ کر ہم نے عورت کی رہائی کا مطالبہ کیا تو اس ظالم افسر کے کئی غلاموں نے مل کر ہم پر ڈنڈوں سے حملہ کیا۔ سب مجھے اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا۔ چند غلاموں نے مجھے پکڑ کر خوب مارا اور شدید زخمی کر دیا۔ میرے ایک پڑوسی مجھے اٹھا کر گھر لے آیا۔ گھر والوں نے زخموں پر دوائی لگا کر پٹی باندھ دی۔ مجھے کچھ دیر نیند آ گئی، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد درد کی شدت کی وجہ سے آنکھ کھل گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس بیچاری کو کس طرح بچایا جائے۔ اگر فجر طلوع ہونے تک وہ اسی ظالم کے قبضے میں رہی تو اس کو طلاق ہو جائے گی اور اس کا گھر برباد ہو جائے گا۔ اے کاش طلوع فجر سے قبل ہی وہ ظالم اس عورت کو چھوڑ دے۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ اس ظالم نے تو شراب پی رکھی ہے، اسے اوقات کا معلوم ہی نہیں۔ اگر میں ابھی اذان دے دوں تو وہ یہی سمجھے گا کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے اور وہ اس عورت کو چھوڑ دے گا۔ اس طرح کم سے کم اس بیچاری کا گھر تو بچ جائے گا۔ بس یہی خیال آتے ہی میں گرتا پڑتا مسجد پہنچا اور مینارے پر چڑھ کر بآواز بلند اذان دے دی اور اس ترکی افسر کے گھر کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ باہر کی سڑک پوری کی پوری سڑک گھوڑوں اور سپاہیوں سے بھر گئی۔ سپاہی بلند آواز سے کہہ رہے تھے، اس وقت اذان کس نے دی ہے؟ وہ بار بار یہی پوچھ رہے تھے کہ اس وقت اذان کس نے دی ہے۔ پہلے تو میں خاموش رہا، پھر یہ سوچ کر کہ شاید اس عورت کی رہائی پر یہ سپاہی میری مدد کریں، میں نے پکار کر کہا، میں یہاں موجود ہوں اور میں نے ہی اذان دی ہے۔ سپاہیوں نے کہا، جلدی نیچے آؤ، تمہیں امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ میں ان سپاہیوں کے ساتھ خلیفہ معتضد باللہ کے پاس آیا۔ اس نے بڑی شفقت سے مجھے اپنے قریب بٹھایا اور تسلی دینے لگا۔ میں بہت ہی گھبرایا ہوا تھا، بہت ہی خوف سے میں کانپ رہا تھا۔ تو خلیفہ نے مجھے تسلی دی، مجھے بہت ہی شفقت سے میرے ساتھ پیش آئے، تو میرا خوف جاتا رہا اور جب بالکل مطمئن ہو گیا
تو کہا تجھے کس نے مجبور کیا کہ تو وقت سے پہلے اذان دے کر مسلمانوں کو دھوکہ دے؟ ذرا سوچ تو صحیح کہ مسافر تیری اذان سے دھوکہ کھا کر سفر شروع کر دیں گے، روزہ دار کھانے پینے سے رک جائیں گے، حالانکہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے۔ بتا کس چیز نے تجھے اس کام پر مجبور کیا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا اگر امیر المومنین مجھے جان کی امان عطا فرمائیں تو میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ خلیفہ نے کہا تمہیں امان دی جاتی ہے، سچ سچ بتاؤ۔ میں نے اس ظالم ترکی افسر اور عورت کا سارا واقعہ کہہ سنایا اور اپنے زخم بھی خلیفہ کو دکھائے۔ خلیفہ نے غضبناک ہو کر سپاہیوں کو حکم دیا کہ ابھی ابھی اس ترکی افسر اور اس مظلومہ کو میرے سامنے حاضر کرو۔ کچھ ہی دیر میں سپاہی اس ترکی افسر اور عورت کو خلیفہ کے پاس لے آئے۔ خلیفہ نے مجھے ایک کمرے میں بھیج کر عورت سے حقیقت حال دریافت کی تو اس نے وہی کچھ بتایا جو میں نے بتایا تھا۔ خلیفہ نے چند قابل اعتماد عورتوں اور سپاہیوں کے ساتھ اس عورت کو اس کے گھر بھیج دیا اور اس کے شوہر کو پیغام بھجوایا کہ اس عورت کے ساتھ احسان اور بھلائی والا معاملہ کیا جائے کیونکہ یہ بے قصور ہے، اگر اس پر سختی کی گئی تو سخت سزا دی جائے گی۔ پھر خلیفہ نے مجھے بلایا اور اس ترکی افسر کو مخاطب کر کے پوچھا بتا تجھے کتنی تنخواہ ملتی ہے، بتا تجھے کاروبار سے کتنا نفع ملتا ہے، تیرے پاس کتنی کنیزیں اور لونڈیاں ہیں، تیری سالانہ آمدنی کتنی ہے؟ ترکی افسر نے اپنی کثیر آمدنی کنیزوں کے بارے میں بتایا تو خلیفہ نے کہا اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود تو نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی ہے، کیا تجھے حلال چیزیں کافی نہ تھی جو تو نے حرام کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے؟ اب تجھے دردناک سزا دی جائے گی۔ اے سپاہیو جلدی چمڑے کا تھیلا اور چونا لے کر آؤ۔ سپاہی چمڑے کا مضبوط تھیلا اور چونا لے آئے۔ اس ترکی کو تھیلے میں بند کر کے اوپر سے چونا ڈال کر ہتھوڑوں سے ضربیں لگائیں گئی۔ کچھ ہی دیر میں اس ظالم کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ گئی اور وہ موت کے گھاٹ اتر گیا۔ خلیفہ نے حکم دیا اس نامراد کی لاش دریا دجلہ میں پھینک دی جائے۔ تمام فوجی افسر، وزراء، اعلیٰ عہدیداران یہ منظر دیکھ رہے تھے اور وہ افسر جس کے ذمہ تیرا مال تھا وہ بھی وہاں موجود تھا۔ خلیفہ نے مجھے مخاطب کر کے کہا اے شیخ ہمارے اس ملک میں آپ جہاں بھی کوئی برائی دیکھیں، جہاں کسی ظالم کو ظلم کرتا دیکھیں تو اسے روکیں چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ پھر وہاں ایک بڑے افسر کی طرف اشارہ کر کے کہا چاہے یہ اعلیٰ افسر ہی کیوں نہ ہو، تم اسے برائی سے روکنا۔ اگر کوئی تمہارے خلاف جرأت کرے، تمہاری بات نہ مانے تو مجھے فوراً اطلاع کر دینا۔ ہمارے اور تمہارے درمیان اذان نشانی ہوگی، تم وقت سے پہلے اذان دے دینا، میں سمجھ جاؤں گا اور تیری آواز سنتے ہی تیری مدد کو پہنچوں گا۔ جو تجھے تکلیف پہنچائے گا اس ظالم ترکی افسر کی طرح اسے عبرتناک سزا دوں گا۔ اب جاؤ اور اپنے کام کی پابندی کرو۔ خلیفہ کی یہ بات سن کر میں وہاں سے آ گیا۔ صبح ہوتے ہی یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی، ہر خاص و عام کو میرے اختیارات کے متعلق معلوم ہو گیا۔ اس دن سے لے کر آج تک ایک مرتبہ بھی ایسا نہ ہوا کہ میں نے کسی کو انصاف نہ دلوایا ہو اور انصاف اسے نہ ملا ہو۔ خلیفہ کے ڈر سے ہر شخص میری ہر بات کو فوراً مان لیتا ہے۔ ابھی تک دوبارہ وقت سے پہلے اذان دینے کی نوبت نہیں آئی۔ یہ ہے میرا واقعہ۔ یہ کہہ کر درزی اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور میں گھر چلا گیا۔ تو محترم سامعین کرام کہ ظالموں کے ساتھ اگر اسی طرح سلوک کیا جائے جس کے وہ حقدار ہیں تو یقیناً کوئی بھی شخص نا انصافی کی جرأت نہیں کرے گا اور کسی پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے سے کمزور لوگوں پر رحم کرنے والا بنائے اور ظلم سے بچنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ